سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا یا رضا کے دیوانوں فرزانوں جاباجو سرفروسوں مجاہدوں سنیوں قادریوں حسینیوں مینائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والشہداء والصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جو عدل و انصاف میں صدیق اکبر کا پرتو ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو رحم و کرم میں ذو النورین کی تصویر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو باطل شکنی میں حیدری شمشیر ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ میرا موضوع سخن ہے محبوب العلماء والمشائخ، ایک انقلابی شخصیت۔ آپ حضرات آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی ولادت کی خبر نہیں، جن کے انتقال کی خبر نہیں، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے پیدا ہوئے جن کی ولادت کی تاریخ بھی لکھی گئی، انتقال کا وقت بھی لکھا گیا، کیسے چلتے تھے وہ بھی لکھا گیا، کیسے بولتے تھے وہ بھی لکھا گیا، کیسے کھانا کھاتے تھے وہ بھی لکھا گیا، کیسے لوگوں کو عطا کرتے تھے وہ بھی لکھا گیا۔ دنیا میں ایک شخصیت ایسی بھی پیدا ہوئی جو 3 جولائی 1934 عیسوی بمقام یحییٰ گنج میں پیدا ہوئی، جس کا سراپا قد کچھ ایسا تھا کہ لمبا قد تھا، سر متوسط تھا، گردن معتدل تھی، کان بڑے بڑے تھے، پیشانی چوڑی تھی، ناک لمبی تھی، آنکھوں میں ایک حسین خواب کی تعبیر کی جستجو تھی، ذوق کے سبب رخسار دبے ہوئے تھے، مونچھیں پست تھی، داڑھی بھری ہوئی تھی، لب باریک تھے، سینہ کشادہ تھا، انگلیاں لمبی تھی، کلائیاں چوڑی تھی، رنگ گورا مائل بسرخی، لباس قمیص اور لنگی پہنتے تھے، جو گونی ٹوپی لگاتے تھے، سر سے پیر تک ملبوسات کے رنگ ہرے، گفتگو میں ٹھہراؤ، باتوں میں وزن، انداز میں شائستگی، لہجے میں سادگی اور صفائی، ملتے وقت ہونٹوں پہ تبسم کی ہلکی لکیریں، اس تصویر پر تنویر کی جب ایک جھلک کو ہم ان اعضاء کو یکجا کرتے ہیں تو ایک سورج ذہن و فکر کے قرطاس پر مرتسم ہوتی ہے، اسے ہم محبوب العلماء والمشائخ کہتے ہیں۔ اور حضرت محبوب العلماء والمشائخ آج بھی پیغام دے رہے ہیں، اے مینائیوں، اے سنیوں، اے قادریوں، اگر آج بھی ہو جو براہیم سے ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سے ایمہ پیدا، تو آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بابا حضور کو زمانہ کیوں یاد کرتا ہے؟ بابا حضور کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ، دنیا میں ہر طرح کے لوگ اور ہر مزاج کے لوگ آئے اور ہر طرح کے لوگ آئے اور ہر طرح جو تم جسے مانتے ہو لوگ اسے نہیں مانتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ تم جسے چاہتے ہو اسے سب نہیں چاہتے، لیکن ایک شخصیت جسے ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو وہ نہ، دوسرے لوگ اسے نہ مانے، لیکن اے لوگوں سن لو، محبوب العلماء والمشائخ کی ذات کیا ہے، محبوب العلماء والمرتبہ کیا ہے ان کا۔ حضرت بابا حضور علیہ الرحمہ اپنے
قوم و ملت کے لیے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام کیا، جس کے ہم اپنے سر کو آنکھیں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہر آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ حقیقتیں اور سچائیاں ہیں کہ بابا حضور کو ماننے پر مجبور کرتی ہیں۔ اپنے تو اپنے غیر بھی اعتراف حق پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ شہزادے حضور مفسر اعظم نبیر حضور مفتی اعظم تحقیقات فقہیہ تحقیقات حدیثیہ نائب خیر البریہ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے سامنے ایک محفل میں کسی بابا کے آنے اور ملنے کا تذکرہ ہوا تو سرکار تاج الشریعہ برجستہ سرے محفل یہی ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بابا کو نہیں جانتے، ہاں ایک ہی بابا کو جانتے ہیں جو گونڈا میں دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت و اشاعت میں مصروف کار ہے۔ اے لوگوں سن لو، سرکار تاج الشریعہ کی زبان اقدس پر بابا حضور کا ذکر توصیف و تعریف کے ساتھ آیا۔ وجہ یہی تھی کہ محبوب العلماء والمشائخ نے اپنی زندگی کو مسلک اعلیٰ حضرت اور دین و سنیت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اسی لیے تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بابا حضور زندگی بھر کام کرتے رہے۔ استاذ العلماء حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ایک قول ہمیشہ دہرایا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، کچھ اسی مفہوم کا قول بابا حضور کی زبان مبارک سے سنا گیا کہ کام کرتے جاؤ، کام خود بولے گا، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ محبوب العلماء والمشائخ کو جب اس قول پر ہم پرکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بابا حضور زندگی بھر اپنے منصوبوں کو زمین پر اتارنے کے لیے سرگردہ رہے۔ انہوں نے رکنا، ٹھہرنا اور پیچھے مڑ کر دیکھنا تو سیکھا ہی نہیں، وہ چلتے جا رہے تھے، بے تکان چلتے جا رہے تھے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے، طلب میں سچائی ہونی چاہیے، جستجو کامل ہونی چاہیے تو منزل ضرور ملتی ہے، آدمی مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ بابا حضور صرف خانقاہ اور چار دیواری میں محصور نہیں رہے، بلکہ یہ خانقاہ ہی سوچ اتنی بلند ہو سکتی ہے، بابا حضور کا ذہن اتنا آفاقی ہو سکتا ہے۔ بابا حضور نے شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ بابا حضور نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جن خانقاہوں کو چند مراسم اور روایتوں میں منحصر خیال کیا جاتا ہے کہ زمانہ دیکھ لے کہ خانقاہوں میں ایسے اعلیٰ افکار اور حامل شاہین مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بابا حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں